سوچنے کی کہ ہم اس کو کس طرح منائیں گے ہے۔ ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سوچیں اور ہم سمجھیں، ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمیں کرسمس آخر کس طرح منانا چاہیے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عملی محبت، کہ ہم عمل سے محبت کس طرح کر سکتے ہیں۔ جب مجوسی خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تو ان کے پاس تحفے تھے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ تحفے تھے۔ ان کے پاس 3 تحفے تھے، اور انہوں نے اپنی محبت اس طریقے سے ظاہر کی کہ ایک پریکٹیکل طور پہ اپنے تحفے جو تھے وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے کھولے اور سجدہ کیا۔ اس طرح سے جب ہم عملی محبت کرتے ہیں تو خدا کو پسند آتی ہے۔ بہت زیادہ لوگ وہاں پر آئے، بہت سارے اور لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آئے، گڈریے تھے، اور بہت زیادہ لوگ تھے وہاں پر اس سرائے میں موجود تھے جو خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اور خاص کر جن 3 لوگوں کا ذکر ہے وہ ہیں 3 مجوسی، جن کو آج تک ہم اپنے ٹیبلوں میں یاد رکھتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ہیں 3 مجوسی۔ کیوں ہم خاص کر ان کو یاد کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی محبت میں ایک عمل دہرایا، وہ تھا اپنے تحفے۔ جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے تحفے پیش کیے تو وہ ان کی عملی محبت تھی، عمل کے ساتھ، زبان کے ساتھ نہیں۔ تو ہم ایک آیت پڑھیں گے کلام مقدس میں سے، ہم یعقوب کا خط نکالیں گے، اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں، 15ویں اور 16ویں آیت پڑھیں گے۔ کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ 2 باب اس کی 14ویں، 15ویں اور 16ویں آیت۔ اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا انسان ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو، اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ آمین۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اے بھائیو، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر میرا بھائی یا میری بہن ننگے ہیں، سردی لگ رہی ہے اور وہ کانپ رہا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کپڑوں کی؟ یا اگر کوئی میرا بہن یا میرا بھائی بھوکا ہے تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کھانے کی؟ تو اگر میں اس کو کہوں کہ خدا تجھے برکت دے، یا کوئی اور اچھی بات کہہ دیتا ہوں اپنی زبان سے، تو کیا اس کی سردی ختم ہوگی؟ میں اگر میرے بہن ہے یا میرا بھائی ہے، میں اس کو کہتا ہوں خدا تمہاری سردی دور کرے، تو کیا اس کی سردی دور ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ یا میرے بھائی کو یا مجھے بھوک لگی ہے یا آپ کو بھوک لگی ہے تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ جاؤ میری بہن، میرے بھائی،
खुदावंद आपको सैर करे तो क्या वो सैर हो जाएगा? कभी नहीं। जब तक मेरे पास 2 शर्ट्स हैं या जैकेट्स हैं, मैं उसमें से एक अपनी भाई को या अपनी बहन को नहीं दे देता, तब तक उसकी सर्दी दूर नहीं होगी। या उसको भूख लगी है तो मैं उसको अपनी 1 रोटी, अपनी 2 रोटियों में से 1 रोटी उसको नहीं दे देता तो उसकी भूख दूर नहीं होगी। चाहे उसको मैं जितनी मर्जी दुआएं दूं, उसकी भूख कभी भी दूर नहीं हो सकती। तो अमल ये है कि मैं अपनी, जो मेरे पास 2 रोटियां हैं, उसमें से 1 रोटी मैं अपने भाई को या बहन को दे दूं। आज हमें भी जरूरत है कि हम अमली मोहब्बत करें। खुदा ने दुनिया से कैसी मोहब्बत रखी? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की क्या करे? जिंदगी पाए। यह है अमली मोहब्बत। खुदा ने वादा किया, कई नबियों के साथ नबूवत होती रही, लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि खुदा ने जब प्रैक्टिकल मोहब्बत की तो अपना इकलौता बेटा दुनिया में भेजा और उसको हम सब के गुनाहों की खातिर क्या किया? कुर्बान कर दिया। आज हमें जरूरत है कि हम अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने पड़ोसी से, अपने पड़ोसी मुल्क से कैसी मोहब्बत रखेंगे? हम जैसी हमें सिखाई गई, कलामे मुकद्दस हम सबको क्या सिखाता है कि किस तरह से मोहब्बत रखनी है। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा उस्ताद है, उसने हमें क्या नमूना दिया? हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। आज इस क्रिसमस के मौका पे, जो क्रिसमस हमारी जिंदगियों में कुछ दिनों के बाद आने को है और क्रिसमस सीजन जो चल रहा है, हमें ये सोचने की जरूरत है कि खुदा ने हम सब के लिए अपने दिल में कैसी मोहब्बत रखी। जैसे खुदावंद ने हम सब से मोहब्बत रखी, आज हम सबको भी जरूरत है कि हम भी एक दूसरे से वैसी ही मोहब्बत रखें। प्रैक्टिकल, जान देने तक हम एक दूसरे के साथ हमें मोहब्बत रखनी चाहिए। और इसी के साथ हम एक और आयत को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3रा बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। आमीन। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो क्या करे? सब आंसर दें। तो क्या करना चाहिए जिस किसी के पास? वो अपने घर में रखे अपने माल को। अपने माल को क्या करना चाहिए? हमें अपने पास रखना चाहिए। कलाम क्या कहता है? क्या कहता है कलाम? आप आंसर दे सकते हैं। वेरी गुड। जब खुदा हमें दौलत देता है और उसमें हमारे भाई का भी हिस्सा होता है, महताजों का भी हिस्सा होता है, खुदा का भी हिस्सा होता है। हमने पास्टर साहब से सीखा था कि जब खुदा हमें दौलत देता है तो उसमें गरीबों का, भाइयों का, बहनों का, खुदा का हिस्सा उसमें होता है। क्या किसी को याद है कि हमने ये सीखा था? जी, हमने ये
خدا کے کلام میں سے سیکھا تھا کہ اس میں سب کا حصہ ہوتا ہے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ جب خدا ہمیں دولت دیتا ہے، خدا ہمیں روپیہ پیسہ دیتا ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اپنے گھر میں، بینک میں رکھ دیتے ہیں. کبھی بھی ہم ایسا نہیں کرتے کہ غریبوں کو دیں. لیکن آج جو کلام ہمیں سکھا رہا ہے، کلام کہتا ہے کہ جس کسی کے بھی پاس دنیا کا مال ہو وہ اپنے بھائی کو دے، وہ غریبوں کو دے. تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟ خدا کے لائق ٹھہرتے ہیں، خدا کو پسند آتے ہیں اگر ہم اپنا مال جو ہے وہ غریبوں کو دیتے ہیں. تو جب ہم اپنا مال غریبوں کو دیتے ہیں یا بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو ننگا جان کر اس کو کپڑا دیتے ہیں، کسی کو قید میں دیکھ کر اس کی خیر خواہ کرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، یا کوئی بیمار ہے تو ہم اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو دوائی لے کے دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے میں ننگا تھا، تم نے مجھے کیا کیا؟ کپڑے دی. میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا دیا. میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی دیا. تو جو نجات پائیں گے، جو جنت الفردوس میں جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ کب کیا؟ اور خداوند یسوع مسیح ان سے یہ کہے گا کہ اگر تم نے غریب کے ساتھ، کسی چھوٹے کے ساتھ، کسی لاچار کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو کیا کیا؟ میرے ساتھ کیا. اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ بھی خداوند یسوع مسیح سے یہ کہیں گے کہ ہم نے کب بھوکا دیکھ کے یا پیاسا دیکھ کے یا ننگا جان کر تمہیں کپڑے نہ دیے، یا بھوکا دیکھ کے کھانا نہ کھلایا، یا پیاسا دیکھ کر پانی نہ پلایا. تو خداوند یسوع مسیح ان سے یہ کہے گا، کیا کہے گا؟ کہ اگر تم نے غریبوں، لاچاروں، چھوٹوں یا بھائیوں سے یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ ہی نہ کیا. تو کیا آج ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس پریکٹیکل محبت کو جو خدا یسوع مسیح، جو خدا باپ ہمیں سکھاتا آیا ہے، شروع سے اب تک ہمیں بتاتا آیا ہے، وقت با وقت ہم سب کو یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کیسی محبت رکھنی ہے. کیا آج ہمیں اس کرسمس کے موقع پہ، جو کرسمس سیزن چل رہا ہے، ہمیں پریکٹیکل محبت رکھنے کی ضرورت ہے؟ اگر ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے تو آج ہم اس بات کا عہد کریں گے خدا کے ساتھ کہ جو چیز ہم نے کلام میں پڑھی اور جس خوشی کو ہم منانے کو ہیں، وہ ہم جس طرح خدا نے ہم سے محبت رکھی اسی طرح ہم بھی دنیا سے محبت رکھیں گے، ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے، اپنے پڑوسی سے محبت رکھیں گے. ہاللیلویا. تو ہم نے خداوند یسوع مسیح سے کیا سیکھا ہے؟ ہم اس چیز کو سیکھیں پڑھیں گے. یوحنا اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت پڑھیں گے. ہاللیلویا. ہم نے محبت کو کس طریقے سے جانا ہے؟ آپ آنسر دے سکتے. آنسر جو ہے وہ بہت لیٹ دیتے ہیں.
کوشش کریں کہ جلدی جلدی. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ میرے ساتھ مل کر کلام کو سیکھیں. جیسے میں کلام کو سیکھ رہا ہوں، آپ بھی خداوند کے زندہ پاک کلام کو سیکھیں، اور ہم سب مل کر سیکھیں تو زیادہ اچھا ہوگا. ہمیں کلام کا زیادہ پتہ چلے گا، اور ہم ایک دوسرے سے ویسی اگر ہم انوالو ہوں گے تو پھر ہم اچھے سے خداوند کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے محبت کو اسی طریقے سے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے کیا کیا، جان دی. اور ابھی ہمارے اوپر کیا فرض ہے، ہم بھی اپنے بھائی کے لیے ایسی محبت رکھیں جیسی خدا نے ہم سے رکھی. خدا نے ہم سے محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور یسوع مسیح نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی. آج ہم سب کو بھی یہ فرض ہے، ہم سب کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے پڑوسی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار رہیں. پھر ہم خدا جیسی محبت، یسوع مسیح جیسی محبت ایک دوسرے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ محبت ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت رکھیں، یسوع مسیح سے محبت کریں، تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. ہاللویا. تو ہم نے یہ سب خداوند کے کلام میں سے سیکھا کہ ہمیں خدا سے یا ایک دوسرے سے کیسی محبت رکھنی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. ہمیں آج عملی محبت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں تو اگر ہم پہلا یوحنا اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اس طرح سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں. جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا وہ بھی خدا کا فرزند نہیں ہے. وہ کون ہے؟ ابلیس کا فرزند ہے. اگر ہم اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے محبت نہیں رکھتے تو ہم کیا ہیں؟ شیطان کے فرزند. تو کیا آج ہمیں یہ ضرورت نہیں کہ ہم اپنے بھائی سے محبت رکھیں تاکہ ہم خدا کے فرزند ٹھہریں؟ اگر ہم خدا سے محبت نہیں رکھتے، اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتے تو ہم کیا ہیں؟ ابلیس کے فرزند ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں تاکہ خداوند جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ ہم سے خوش ہو. آج ہم اس کرسمس کے موقع پہ جو ہم منانے کو ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے. اور کون سی محبت رکھیں گے؟ عملی محبت، پریکٹیکل. ایک دوسرے کو ہم تحفے
دیں گے, ایک دوسرے سے کہ حال جانیں گے اور دیکھیں گے کہ میرے بھائی کو, میرے پڑوسی کو کس چیز کی ضرورت ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم جیسے اپنی ضرورت بھی کرتے ہیں, اور ہم اس دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ اپنے پڑوسی کی بھی ہیلپ کریں, تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طریقے کا, جس طرح ہم اپنے دلوں میں سوچتے ہیں کہ ہم اس طرح کا کرسمس سیلیبریٹ کریں گے, اور وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر اس طرح کا سیلیبریٹ کر سکیں. کیا آپ سب اس کرسمس کے موقع پر ایسا کریں گے؟ ہاللویا. اور واقعی ہمیں ضرورت ہے. اگر میرا دل ہے آئس کریم کھانے کو, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو میرا ساتھ کھڑا ہے یا میرے ساتھ چل رہا ہے یا جو میرا پڑوسی ہے, اس کا بھی وہی دل ہے. اگر میرا دل ہے اچھے کپڑے پہننے کو, تو اس کا دل بھی ہے اچھے کپڑے پہننے کو. تو ہمیں اس کے حال جاننے کی, اس سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے, اور باتوں ہی باتوں میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کو پاس پیسے ہیں کہ وہ میرے جیسا کرسمس سیلیبریٹ کر سکتا ہے یا نہیں. اگر اس کے پاس آپ کے جیسا کرسمس سیلیبریٹ کرنے کی طاقت ہے, اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ آپ جیسا کرسمس منا سکتا ہے, تو آپ اپنے دوسرے پڑوسی کو چیک کریں, تیسرے کو چیک کریں. شخص آپ جیسا کرسمس نہیں سیلیبریٹ کر سکتا, اس دفعہ کیا ہر دفعہ آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ شامل کریں؟ زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے ایسا کریں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے اچھے سے کرسمس کو منا سکے. تو خداوند کا شکر ہے کہ آپ سب لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ یہ اس طرح سے عملی محبت کر کے آپ اپنے پڑوسی کا حال جان کر اس کے ساتھ مل کر اپنا کرسمس سیلیبریٹ کریں گے. کسی کو آپ اگر کہیں چلے جاتے ہیں, تو اگر آپ کسی سے کھانا کھا لیتے ہیں, آپ کو چند منٹ کی خوشی ہوگی, 5 منٹ 10 منٹ, یا جب تک آپ کو دوبارہ بھوک نہیں لگتی آپ کو اچھا فیل ہوگا کہ میں نے اس سے کھانا کھایا ہے. لیکن اگر آپ ہمیشہ کی خوشی لینا چاہتے ہیں, اس بات کو آزمانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی جب بھی آپ کو یاد آئے اور آپ کے دل میں خوشی محسوس ہو, آپ کسی کو کھانا کھلا کے دیکھیں. پھر آپ کو ہر ٹائم جب آپ کے دل میں آئے گا, اس کرسمس پہ آپ ایسا کریں گے, جب اگلا کرسمس بھی آئے گا پھر بھی آپ کو خوشی محسوس ہوگی کہ میں نے اپنا کرسمس جو پچھلا تھا وہ میں نے اپنے بھائی کو, اپنے پڑوسی کو, کسی غریب کو کیا کیا تھا, کھانا کھلایا تھا. اور اس دفعہ بھی میں ایسا ہی کروں گا, اور خداوند اس کے وسیلہ سے آپ کو بہت زیادہ برکت دے گا. جو کسی سے لینے میں خوشی ہے, اس سے ڈبل خوشی کسی کو دینے میں ہے. اور اس دفعہ ہم سب مل کر, میں بھی اس میں شامل ہوں, ہم سب مل کر اس بات کا پریکٹیکل کریں گے کہ کسی کو دینے میں کتنی خوشی ملتی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ کسی کو دینے میں یا کسی کی ہیلپ کرنے میں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں فیض آباد سے جا رہا تھا, اور فیض آباد کا جو مین اڈا ہے
وہاں پر جو آگے اشارہ ہے اس کے جو مری روڈ سے انٹر کرتا ہے روڈ، وہاں پہ سینٹر میں ایک کھڈا ہے، اور کیا ہوا کہ وہ کھڈے کے اوپر ڈھکن نہیں تھا، گٹر تھا اور اس کے اوپر ڈھکن نہیں تھا۔ ایک بس ادھر سے آ رہی تھی اور اس کا ٹائر بالکل اس کھڈے کے بالکل سامنے تھا، اور میں نے کیا کیا کہ اس بس کے آگے ایک دم سے اپنا بائک جو ہے نا وہ کھڑا کر کے تو سٹینڈ پہ لگا دیا، اور اس بندے نے کیا کیا کہ وہ بس میں سے اپنا اس نے منہ باہر نکالا اور بڑے غصے سے اس نے مجھے دیکھا اور اس نے مجھے گالی دینے کی بھی کوشش کی۔ تو بڑے غصے میں سے اس نے کہا کہ جیسے یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو اس کو میں نے بڑی مشکل سے، اس نے سوچا کہ اس کو میں نے بہت زیادہ مشکل سے بچایا ہے، اور اس نے مجھے گالی بھی دینے کی کوشش کی اور آنکھیں نکالی اور بہت زیادہ اس نے غصہ کیا اپنے ڈرائیور نے منہ باہر نکال کے، کیونکہ میں اسی کی سائیڈ پہ کھڑا تھا۔ تو جب میں نے اس کو بولا کہ بھائی آپ نیچے دیکھیں، اور اس نے اپنا جب منہ زیادہ باہر نکالا اور نیچے کی طرف دیکھا، اور اس کا ٹائر بالکل کھڈے کے پاس آ کے اس کی بریک لگ گئی اور وہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ پھر سائیڈ پہ پتھر پڑا تھا، وہ بڑا تھا، کافی وزنی تھا، تو میں کہیں جا رہا تھا پروگرام پہ، G9 مرکز میں وہ ایک کمیونٹی سینٹر، وہاں پہ ایک پروگرام تھا، میں وہاں پہ جا رہا تھا، تو صاف کپڑے پہنے تھے، وہ مجھ سے اکیلے سے نہیں اٹھایا گیا، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کر کے اس کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کے اس کو اٹھا کے اس کھڈے کے پاس رکھ دیا۔ وہ بس والا بہت زیادہ خوش ہوا اور وہ گالی دینے کے بجائے مجھے دعائیں دینا شروع ہو گیا، اور جب میں بائک پہ بیٹھا اور آگے جا رہا تھا اور مجھے اتنی زیادہ خوشی محسوس ہوئی نا، اس بندے کا غصہ مجھے بھول چکا تھا، جو اس کی دعائیں تھی، جو اس نے مجھے اپریشیٹ کیا اس کی وجہ سے، اور جو میں نے کام کیا تھا اس کی وجہ سے، اگر وہ گاڑی گر جاتی، سواریوں سے بھری ہوئی تھی، اگر وہ گاڑی گر جاتی تو سواریوں کو جو بیٹھی ہوئی تھیں ان کو بھی نقصان پہنچتا، اور گاڑی بھی، وہ بس تھی بڑی، اس طرح سے آدمیوں سے تو نہیں نکل سکتی تھی، کوئی گاڑی منگوا کے، کرین وغیرہ کچھ بھی ایسے ہیوی گاڑی منگوا کے وہ پھر اس میں سے نکلنی تھی۔ تو جب میں یہ چیزیں سوچ رہا تھا جاتے ہوئے بائک پہ، تو مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت میں نے جانا کہ کسی کی ہیلپ کر کے یا کسی کو دل سے دعا لے کر کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اس وقت میں نے یہ اپنے دل میں عہد کیا کہ میں ہمیشہ ایسا کروں گا، اور ابھی بعض دفعہ نہیں کر پاتا، لیکن میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ روڈ پہ اگر پتھر پڑا ہے، میں گاڑی میں جا رہا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی گاڑی اوپر والی لائن سے نیچے کر کے تو پہلے اس کو اٹھاتا ہوں۔ اس میں جو خوشی ملتی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اس کا جب بندے کے دل میں ایسے فیل آتا ہے نا کہ میں نے اچھا کام کیا ہے، تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اور خدا اس کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دیتا ہے۔ اور ہم کوشش کریں گے آج سے، آج کے دن صرف اس کرسمس کے موقع پر نہیں بلکہ اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیں گے کہ راستے میں اگر کوئی ہمیں ضرورت مند ملے تو ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اس کی مدد کریں گے۔ کیا آپ سب لوگ اس کام کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر آپ اس کام کے لیے تیار ہیں تو پھر خداوند آپ کو برکت دے گا۔ ہم لوگ دعوے کرتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا اس وقت ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہم پریکٹیکل عملی محبت کرتے ہیں۔ جب تک ہم اوروں کے لیے کام نہیں کرتے
खुदा हमारे साथ नहीं होता। कलाम में लिखा है कि पास तुम जाकर सब कौमों को शिरद बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दे दो, और आखिर पे और देखो दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। जब हम अपने कलाम को लोगों तक, गैर-कौमों तक, जो खुदा का कलाम नहीं जानते, उन तक पहुंचाते हैं, तो फिर खुदा क्या होता है? हमारे साथ होता है। हम अपने उठने, बैठने, चलने फिरने से खुदा का जलाल जाहिर कर सकते हैं, खुदा का कलाम जाहिर कर सकते हैं। लोग हमें जान सकते हैं कि हम मसीह के लोग हैं। हालेलुया। आज हम सब इस बात का लिए अहद करेंगे कि हम खुदावंद के कलाम को लोगों तक अपने अमल के जरिए से, अपनी मोहब्बत के जरिए से पहुंचाएंगे। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस बात का अहद करेंगे, इस बात को खुदावंद के हजूर रखेंगे कि हम खुदा से अमली मोहब्बत और इंसानों से अमली मोहब्बत रखेंगे। इस क्रिसमस के मौका पर हम अपने पड़ोसी की जरूरत को देखेंगे, अपने भाई की जरूरत को देखेंगे कि उसको किस चीज की जरूरत है। क्या उसको अच्छे कपड़ों की जरूरत है? क्या उसको खाने पीने की जरूरत है?